شعر وہ کلام ہے جو قصداً موزون و مقفع کیا گیا ہو۔ یہاں سے شعر کی تعریف کی کہ شعر کسے کہتے ہیں، تو کہا شعر ایسا کلام ہے جس میں قصد داخل ہو، وزن ہو اور قافیہ ہو۔ یعنی شعر کے اندر تین باتوں کا لحاظ ہے۔ ایک یہ کہ جو بات شعر کی شکل میں کہی جائے، جو مفہوم بیان کیا جائے، اس مفہوم کے، اس بات کے بیان کرنے میں قصد و ارادہ بھی شامل ہو، قصداً کہا گیا ہو۔ دوسری بات یہ کہ باوزن ہو، یعنی جو اوزان شعر و شاعری کے لیے وضع کیے گئے، رکھے گئے، ان اوزان میں سے کسی وزن پہ ہو، یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں قافیہ بھی ہو، یعنی کسی ایک حرف یا دو حرف کو بنیاد بنایا گیا ہو، اسی حرف کی تکرار ہر شعر کے دوسرے مصرعے کے اخیر میں ہو، تو شعر کے اندر تین جز ہوئے، تین باتیں ملحوظ ہوئیں۔ ایک یہ کہ جو بات شعر کی شکل میں کہی جائے وہ اس میں قصد و ارادہ کا دخول ہو، یعنی قصداً اور ارادتاً وہ بات کہی گئی ہو۔ دوسری بات یہ کہ جو اوزان وضع کیے گئے شعر و شاعری کے لیے، ان اوزان میں سے کسی وزن پر ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قافیہ کا بھی اس میں لحاظ کیا گیا ہو، یعنی حرف یا حرفوں کو بنیاد بنا کر شعر یا اشعار کہے گئے ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ یہ کچھ اشعار آپ نے سماعت کیے۔ ان اشعار کے اندر جو نور کا نور کا نور کا ہے، یہ تو ٹھہرا ردیف۔ اب نور کا سے پہلے آپ دیکھیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا، ہا اور ہا سے پہلے ایک حرف ہے جو اڑے ہے، اس پہ زبر ہے، باڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ نور کا سے پہلے یہاں دیکھیں ہا ہے، اور اس ہا سے پہلے را ہے، را پہ زبر ہے، یہی قافیہ ہے۔ ہا ساکن ما قبل مفتوح، ہا ساکن ما قبل۔ اب ہر شعر کو آپ دیکھیں، ہر شعر کے جو اخیر میں، یعنی جو دوسرا مصرع ہوگا، اس دوسرے مصرعے کے ردیف سے پہلے جو قافیہ لایا گیا ہوگا، اس میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے، کس بات کا؟ جس بات کا مطلع کے اندر، مطلع کسے کہتے ہیں؟ یعنی منظوم کلام کا جو پہلا شعر ہوتا ہے کہ جس کے دونوں مصروں میں قافیہ کا لحاظ کیا جاتا ہے، قافیہ رکھا جاتا ہے، قافیے کو لایا جاتا ہے، وہ مطلع کہلاتا ہے۔ اور مطلع ایسا نہیں کہ ایک ہی ہوتا ہے، کئی مطلع ہوتے ہیں، اور مطلع میں اس بات کا لحاظ ہوتا ہے کہ دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف لایا جاتا ہے۔ ہاں،
جیسا کہ اسی کلام میں دیکھیں آپ کئی مطلع ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ ہاں اب کچھ شعر ایسے بھی ہیں کہ اس میں دونوں مصروں میں قوافی یا قافیہ اور ردیف نہیں رکھا گیا، چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں، اب یہاں نہ ردیف لایا گیا نہ قافیہ لایا گیا، تو یہ مطلع نہیں کہلائے گا۔ ہاں تو مطلع کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دونوں مصروں میں ردیف اور قافیے کو لایا جاتا ہے۔ ہاں اور قافیہ سے مراد وہی حروف ہیں جو ردیف سے پہلے لائے جاتے ہیں، 2 حرفی ہو یا 6 حرفی ہو یا 4 حرفی ہو، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو جس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس کا سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں نون غنہ اور نون غنہ سے پہلے الف ساکن سے پہلے جو ہے زبر، یہاں پر جو قافیہ ہے 3 حرفی ہے۔ ہاں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، نون غنہ اس سے پہلے الف ساکن اس سے پہلے زبر۔ ہاں ردیف سے پہلے جن حروف کا لحاظ کیا جاتا ہے ہر شعر کے مصرع کے اخیر میں، ردیف سے پہلے ہاں جو حروف لائے جاتے ہیں 2 حرفی ہوں 6 حرفی ہوں، ان میں حرکات و سکنات کا لحاظ ہوتا ہے اور وہی حروف قافیہ کہلاتے ہیں۔ ہاں تو بات چل رہی تھی کہ شعر کے اندر 3 باتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے، ایک قصد، ایک وزن، ایک قافیہ۔ ہاں اور اتنا بھی یاد رکھ کے جو ردیف کا استعمال ہوتا ہے وہ عام طور پہ اردو، ہندی، فارسی یا دیگر عربی کے علاوہ جو زبانیں ہیں ان میں ردیف اور قافیہ دونوں استعمال ہوتے ہیں، لائے جاتے ہیں۔ عربی زبان میں ردیف کا استعمال بہت کم ملتا ہے، زیادہ تر قافیہ ہی کو لایا جاتا ہے، قافیہ ہی رکھا جاتا ہے، ردیف کا لحاظ بہت کم کیا جاتا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے، مگر حسن کے لیے ردیف کا عام طور سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے شعر کے اندر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ مردف بھی ہو، بلکہ مکفہ کہا گیا ہے، قافیہ ہو ردیف بھی ہو، یہ بات بیان نہیں کی گئی، ردیف ضروری نہیں ہوتا۔ وہ کلام ہے جو قصداً موزون و مکفہ کیا گیا، اور یہ شعر کی تعریف ہے جسے آپ نے پڑھا۔ اب یہاں سے حروف تقطیع کا کیا مطلب ہے؟ فی الحال تو آپ اتنا جان لیں کہ آپ نے اوپر پڑھا ہے کہ 15-16 بہاریں ہیں، 16 اوزان ہیں، ان 16 اوزان کو کن حرفوں سے بنایا گیا، کن اجزاء سے، کن کلمات سے بنایا گیا؟ تو آپ ان کلمات، ان اجزاء کو ابھی اگلے صفحے پہ پڑھیں گے کہ جن سے 16 بحریں بنائی گئی ہیں۔ وہ کلمات، وہ اجزاء کہ جن سے 16 بحریں بنائی گئی ہیں، ان کو آپ ابھی اگلے صفحے پہ پڑھیں گے، مگر وہ کلمات اور وہ اجزاء جن سے بحریں بنائی جاتی ہیں، بنائی گئی ہیں، اوزان بنائے گئے ہیں، وہ کلمات، وہ اجزاء کن حرفوں سے بنے ہیں؟ وہ کلمات
وہ اجزاء کہ جن سے بحریں مرکب ہیں، جن سے بحریں وجود میں آئیں، اوزان بنائے گئے، وہ کلمات اور اجزاء جن حروف سے بنے ہیں انہی کو حروف تقطی کہتے ہیں۔ وہ حروف کتنے ہیں اور کیا ہیں ان کا بیان دیکھ لیجئے۔ لامع سیوفنا، لام میم عین تے سین یہ واو فا نون الف، یہ 10 حروف ہیں۔ ان 10 حروف سے 10 کلمات 10 اجزاء بنائے گئے۔ وہ 10 کلمات 10 اجزاء کیا ہیں وہ ان کا بیان ابھی اگلے صفحے پہ آئے گا۔ ان 10 حرفوں سے 10 کلمات 10 اجزاء بنائے گئے اور انہی 10 کلمات و اجزاء سے 16 بحریں بنائی گئیں، 16 وزن وضع کیے گئے، رکھے گئے۔ ہاں ابھی ہر ایک کا بیان آگے آئے گا۔ ابھی یہ جان لیں کہ جن اجزاء جن کلمات سے 16 بحریں بنائی جاتی ہیں وہ اجزاء وہ کلمات ان حرفوں سے مرکب ہیں جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہاں جن سے اجزائے شعر مرکب ہوتے ہیں وہ 10 ہیں جو لامعت سیوفنا میں جمع ہیں۔ لام میم عین تا سین یا واو فا نون الف، یہ 10 حروف ہیں کہ جن سے 10 کلمات 10 اجزاء تیار ہوئے ہیں اور ان 10 کلمات 10 اجزاء سے 16 بحریں بنائی گئیں۔ یہ اجزاء سبب و وتد سے مرکب ہوتے ہیں۔ کون سے اجزاء؟ یعنی جن اجزاء جن کلمات جن ارکان سے 16 بحریں بنائی گئی ہیں، یہ اجزاء وہ کلمات سبب اور وتد سے بنائے جاتے ہیں، بنے ہوئے ہیں۔ سبب کا کیا مطلب ہے، وتد کا کیا مطلب ہے، تو تعریف ہر ایک کی دیکھیے۔ یہ اجزاء سبب و وتد سے مرکب ہوتے ہیں۔ کون سے اجزاء؟ یعنی وہ اجزاء جن سے بحریں بنائی جاتی ہیں، ان جو کلمات وہ ارکان کہ جن سے بحریں بنائی گئی ہیں وہ سبب اور وتد کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان میں ایک جز سبب ہوتا ہے، دوسرا جز وتد ہوتا ہے، فاصلہ بھی ہوتا ہے، فاصلہ صغریٰ بھی ہوتا ہے، کبریٰ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر پڑھیں اور انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ اجزاء سبب و وتد سے مرکب ہوتے ہیں۔ 2 حرفی لفظ کو سبب اور 6 حرفی کو وتد کہتے ہیں۔ یعنی ایسا لفظ کہ جس میں 2 حرف ہوں تو اس کو کہا جائے گا سبب فن عروض کی اصطلاح میں، اور اگر 3 حرف ہوں تو اس کو کہا جائے گا وتد۔ پھر ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں۔ سبب 2 طرح کا ہوتا ہے اور وتد بھی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ وہ 2 طرح کیا ہیں نیچے مثالوں کے ساتھ سمجھایا ہے۔ ہاں ابھی آپ نے جانا کہ وہ کلمات وہ اجزاء کہ جن سے بحریں بنائی گئی ہیں، وہ کلمات و اجزاء سبب و وتد کے ساتھ ہیں۔ یعنی ان کلمات ان اجزاء میں 2 حرفی لفظ اور 6 حرفی لفظ موجود ہوتے ہیں، اور وہ اجزاء وہ کلمات کس سے بنائے گئے؟ وہ لامع سیوفنا سے بنائے گئے ہیں۔ لامع سیوفنا میں جو حروف ہیں ان سے 10 اجزاء یا 10 ارکان کہہ لیجئے یا 10 کلمات کہہ لیجئے مرکب ہوتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، اور انہی 10 اجزاء سے 10 کلمات سے 16 بحریں بنائی جاتی ہیں۔ اور ان 10 اجزاء میں یہ جو اجزاء ہیں جن سے بحریں بنائی جاتی ہیں ان میں لحاظ کیا گیا ہے کس کا؟ سبب کا، وتد کا۔ یعنی اس کے اندر 2 حرفی لفظ بھی موجود ہوں گے اور 3 حرفی لفظ بھی موجود ہوں گے۔ سبب کسے کہتے ہیں آپ نے جانا کہ 2 حرفی کو سبب کہتے ہیں اور 6 حرفی کو وتد کہتے ہیں۔ سبب کی 2 قسمیں ہیں، سبب خفیف اور سبب ثقیل۔ دیکھیں
سبب دو ہیں خفیف و ثقیل، وتد بھی دو ہیں مجموع و مفروق، ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں، یعنی دو حرفی لفظ جسے سبب کہا جاتا ہے تو وہ سبب دو طرح کا ہوگا، ایسے تین حرفی لفظ جسے وتد کہا جاتا ہے وہ بھی دو طرح کا ہوگا۔ اب دیکھیں سبب ثقیل اور سبب خفیف، وتد مجموع، وتد مفروق کسے کہتے ہیں؟ سبب خفیف دو حرفی لفظ جس میں پہلا متحرک اور دوسرا ساکن، یعنی ایسا لفظ جس میں دو حرف ہیں اور ان دو میں کا پہلا حرف متحرک ہے اور دوسرا ساکن ہے، تو ایسے حرف کو، ایسے لفظ کو کہیں گے سبب خفیف۔ جیسے قد، آپ نے قد، دال اور قاف دو حرف ہیں، پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن ہے۔ ایسے قل، کم، حل، من وغیرہ یہ وہ کلمات ہیں کہ سبب خفیف کہلائیں گے، کیونکہ دو حرفی ہے اور پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن ہے۔ اپنی زبان میں آپ تم کہہ لو، تم، ہم، جس، جب وغیرہ کلمات کہ دو حرفی ہیں اور پہلا متحرک دوسرا ساکن ہے، تو ایسے لفظ کو سبب خفیف سے موسوم کیا جائے گا۔ سبب ثقیل دو حرفی لفظ جس میں دونوں متحرک ہوں، یعنی ایسا لفظ کہ جو دو حرفی اور دونوں کے دونوں حرف کیا ہو، متحرک ہوں، کوئی ساکن نہ ہو، جیسے بکا، لکا، لام قاف دو حرف ہیں دونوں متحرک، بکا، با قاف دو حرف ہیں دونوں متحرک ہیں۔ اب ایسا لفظ اپنی زبان میں آپ لائیں گے تو اضافت کرنا پڑے گی، جیسے گل ہے، گل، اسی کو آپ کسی جانب منسوب کر دیں، گل عارض، گلستہ، دونوں متحرک ہو گئے، گل، پہلے صرف گل دیکھیں، گل، صرف گل، اسی صورت میں تو یہ سبب خفیف کہلائے گا۔ اور جب ہم اس کو کسی جانب منسوب کریں گے، اس کی اضافت کر دیں کسی جانب گل لالا، تو اب دونوں متحرک ہو گئے، گاف متحرک ہوا، لام متحرک ہوا۔ ایسے گل عارض اضافت کر دیا آپ نے، متحرک ہو گیا، گلستہ آپ نے کہہ دیا، گل الگ ہے استہ الگ ہے، گل عارض گل الگ ہے عارض الگ ہے، گل لالا، یہ سب اضافت کے وقت آپ اردو زبان میں ایسے کلمات آپ کو مل جائیں گے کہ دو حرفی لفظ دونوں کے دونوں متحرک ہوں۔ تو آپ نے چند باتیں آج پڑھی، شعر اور حروف تقطیع اور سبب خفیف اور سبب ثقیل، اور سبب کسے کہتے ہیں، وتد کسے کہتے ہیں۔ اتنا سبق کل آپ یاد کر کے لائیں گے، آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل پڑھائیں گے۔